السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں جس ٹاپک پہ جس سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ ٹو، جن کا پورا نام تھا الزبتھ الیگزینڈرا میری ونزر۔ وہ 21 اپریل 1926 کو مے فیئر لنڈن میں پیدا ہوتی ہیں اور 8 سپٹمبر 2022 کو بلمورل کیسل ابرڈین شائر اسکاٹ لینڈ میں وفات پا جاتی ہے۔ ملکہ برطانیہ کی تدفین 19 سپٹمبر 2022 کو ونزر کیسل میں ہوتی ہے، اور یہ کنگ جارج سکس میموریل چیپل اور سینٹ جارج چیپل ہے۔ یہ کلی طور 56 آزاد ریاستوں جو دولت مشترکہ کی رکن ہیں ان کی سربراہ رہتی ہیں، اور جب اپنے والد جارج سکس کی وفات پہ جب یہ ملکہ بنتی ہیں تو یہ دولت مشترکہ کی 7 آزاد ریاستوں کی بھی ملکہ بنتی ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل تھا، لیکن بعد میں چل کر جب 1956 میں پاکستان کے نیا آئین بنتا ہے تو یہ اس وقت تک یہ ملکہ رہتی ہیں۔ ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ ٹو کے والد کنگ جارج سکس یہ اگست 1947 تک لاسٹ ایمپرر آف انڈیا بھی رہے، اور پھر جب یہ برٹش راج کا جو ڈیزالو ہوا ہے تو تب تک یہ برطانیہ کے جو کنگ جارج تھے، ملکہ الزبتھ ٹو کے والد، یہ برطانیہ کے زیر قبضہ جو ہندوستان تھا اس کے جو بادشاہ بھی رہے۔ کوئین الزبتھ ٹو کی جو ماں تھی وہ تھیں لیڈی الزبتھ، یا ان کو دی کوئین مدر بھی کہا جاتا تھا، تو اس لیے ان کا نام تھا کوئین الزبتھ ٹو۔ ان کی جو ماں تھی ان کا نام تھا کوئین الزبتھ، تو اسی بنا پر ان کا نام وہ جو ہے وہ کوئین الزبتھ ٹو پڑا ہے۔ تو ان کی ایک بہن تھی وہ تھی اور ان کا نام تھا مارگریٹ، اور یہ انہی کے پہلو میں دفن ہوئی ہیں۔ جب ملکہ برطانیہ کو ونزر کیسل میں دفن کیا گیا، تدفین ہوئی ہے، تو یہ اپنے ہسبینڈ، اپنے ماں باپ اور اپنی بہن کے پہلو میں دفن ہوئی ہے۔ ملکہ برطانیہ کے جو ہسبینڈ تھے وہ پرنس فلپ تھے، جو ڈیوک آف ایڈنبرگ بھی رہے ہیں اور جو گزشتہ سال 2021 کو فوت ہوئے ہیں۔ ملکہ کی اولاد میں ملکہ کے 4 بچے تھے۔ ملکہ کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے جو آج کل وہ ملکہ کی وفات کے بعد جو برطانیہ کے کنگ بنے ہیں، ان کا نام ہے چارلس 3، اور ان کے بعد ان کی ایک چھوٹی بہن ہے جو پرنسس رویل ہیں، ان کا نام ہے آن، اور اس کے بعد آتے ہیں پرنس اینڈریو آتے ہیں، وہ جو ڈیوک آف یورک بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کافی تنازعات کے زد میں رہے ہیں۔ وہ جنسی ہراسگی اور جو ہے وہ پیڈو فائل جو ان کے اوپر وہ جو ان کا کیس بنا تھا اس کی بھی وہ کافی زد میں رہے ہیں، جہاں پھر وہ ملکہ نے کوئی پیسے لے دے کر ان کی جان چھڑائی تھی۔ وہ آپ کے بچے تھے، اس سے سزاؤں سے بچ کر وہ ایک لفظ میں کہہ لیں کہ ان کو اسکیپ دیا گیا تھا، ایک سیف پیسج دیا گیا تھا ان کو۔ اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں پرنس ایڈورڈ، جو ایئر آف ویسکس ہیں۔ ملکہ کے دادا تھے کنگ جارج 5، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ایڈورڈ 8، وہ بادشاہ بنتے ہیں 1936 میں جنوری میں، اور وہ اپنی جو ہے وہ اپنی بادشاہت سے وہ خلاصی لے لیتے ہیں دسمبر میں 1936 میں۔ ہوتا ایسا ہے کہ وہ ایک امریکن ایک ٹوائس ڈائیورس لیڈی ہوتی ہے جن کا نام تھا والی سمپسن، تو ان کے عشق میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ان سے شادی کرنی ہے، لیکن وہ جو ہوتے ہیں رائل فیملی ہوتی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے یہ ہر حال میں اور ہر وقت میں موجود رہا ہے اور رہتا ہے، یہ چاہے وہ رائل فیملی ہو یا چاہے کوئی بھی پارلیمنٹیرینز ہوں یا چاہے جو بھی ہو۔ تو ویسے کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ جو اگر تم اس لڑکے سے شادی کرو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چرچ آف انگلینڈ جو ہے اس کا، میں چرچ آف انگلینڈ کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ چرچ آف جو انگلینڈ ہے یہ اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ ایک ایسی عورت سے تم شادی کرو جو عورت 2 دفعہ طلاق یافتہ ہو اور اس کے سابقہ دونوں شوہر جو ہیں وہ زندہ ہوں۔
تو یہ چرچ آف انگلینڈ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہے. لیکن وہ بندہ جو کنگ ایڈورڈ 8 تھا وہ باضد تھا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو والیس سمپسن تھی, امریکن سوشلائٹ تھی, وہ ان سے شادی کرتی تھی. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیشن کی دنیا میں یا برانڈ ایمبیسڈر بھی تھیں, وہ اس ٹائپ کی تھیں وہ. تو وہ باضد رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اسی سے شادی. پھر انہوں نے ان کو آپشن دے دیا کہ ٹھیک ہے جی, آپ نے اگر اسی سے شادی کرنی ہے تو آپ اس طرح کریں گے, یا تو آپ کنگڈم سے خلاصی اختیار کریں, اور یا آپ کریں کہ آپ اس سے شادی کریں. دونوں باتوں میں ایک ہو سکتی ہے. اگر آپ اس سے شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کنگڈم چھوڑنی پڑے گی, آپ کو بادشاہ چھوڑنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں شادی سے کروں گا. پھر انہوں نے اس سے شادی کی, لیکن انہوں نے ایک بھرپور اور بہت اچھی زندگی گزاری ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس لڑکی سے, آپ اس عورت سے شادی کرتے ہیں تو یہ جو عورت ہے یہ آپ کے پیار میں یا آپ کے لو میں مبتلا نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی شہرت اور آپ کے پیسوں کے لیے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے, جو بعد میں چل کر ایک پروپیگنڈا تھا, ایک جھوٹ تھا, اس میں سچائی کچھ بھی نہیں تھی. اور جو کوئین الزبتھ کے جو دادا تھے کنگ جارج 5, ان کے مرنے کے بعد ایڈورڈ 8 جو امریکن لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بادشاہ بنتے ہیں, تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جو کنگ 6 تھے, جو ملکہ کے والد تھے, جو ڈیڈ تھے, وہ بنتے ہیں بادشاہ بنتے ہیں برطانیہ کے. لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو ایک بیماری ہو جاتی ہے, وہ تو پھر وہ 1952 میں فوت ہو جاتے ہیں. تو ملکہ کی صرف ایک بہن تھی مارگریٹ, وہ ان سے چھوٹی تھی. تو پھر obviously ملکہ کا حق بنتا تھا کہ یہی برطانیہ کی ملکہ بنتی. تو اس طرح سے یہ پھر ملکہ برطانیہ منتخب ہوتی ہے, یا ان کو تاج پہنایا جاتا ہے ملکہ کا. ان کے والد جو ہے 1952 میں فوت ہوتے ہیں, لیکن ان کی والدہ ابھی 2002 میں جا کر فوت ہوتی ہیں. ملکہ نے ویسے تو اپنی زندگی میں بہت بہاریں دیکھی ہیں. 70 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے, انہوں نے یہ برطانیہ کی ملکہ رہی ہیں. بلکہ دولت مشترکہ کے جو 56 آزاد ریاستیں ہیں ان کی یہ سربراہ رہی ہیں. لیکن ان کی خاص تقریبات میں ایک تو ان کی جو 1953 میں تاج پوشی کی گئی ہے, کورونیشن کی گئی ہے, وہ تھی. پھر ان کی سلور جوبلی تھی جو 1977 میں اس کو منعقد کیا گیا ہے. پھر ان کی گولڈن جوبلی تھی جو 2002 میں جس کو منعقد کیا گیا. پھر ان کی آگے ڈائمنڈ جوبلی آ گئی جو 2012 میں منعقد کی گئی. اور جو آخری لاسٹ جو ان کی تقریب تھی وہ تھی پلاٹینیم جوبلی جو اسی سال 2022 میں جس کو منعقد کیا گیا. ملکہ برطانیہ جب ملکہ بنتی ہیں تو یہ 7 آزاد ریاستوں کی, دولت مشترکہ کی آزاد ریاستوں کی یہ ملکہ بنتی ہیں, جن میں برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پاکستان اور سیلون جس کو آج کل ہم سری لنکا کہتے ہیں, یہ اس کی بھی ملکہ بنی تھی. ملکہ برطانیہ کا فیونل برطانیہ کی تاریخ کا 12واں اسٹیٹ فیونل تھا. اور اس سے پہلے ان کے جو ہسبینڈ تھے پرنس فلپ, ان کا جو فیونل تھا وہ بھی اسٹیٹ فیونل نہیں تھا. اور ان کے جو چچا تھے جو بادشاہ کے منصب پہ فائز بھی رہے لیکن انہوں نے پھر گیو اپ کیا ہے, ان کو جو فیونل تھا اس کو بھی اسٹیٹ فیونل کا درجہ نہیں دیا گیا تھا. لیکن بعد میں ان کی جو مائیں جو 2002 میں ان کی تدفین ہوئی ہے, یا ونسٹن چرچل ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر شاہ مسعود کہہ رہے تھے کہ ان کو اسٹیٹ کا فیونل کا درجہ دیا گیا, لیکن وہ اسٹیٹ فیونل کا درجہ نہیں تھا. لیڈی ڈائیانا, مارگریٹ تھیچر, یہ چند شخصیات تھیں جن کو سیریمونیل فیونل کا درجہ دیا گیا تھا. اور اسٹیٹ فیونل اور سیریمونیل فیونل میں کچھ چند چیزیں جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں, جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ فیونل کے لیے پارلیمنٹ کی اور اپروول کی ضرورت ہوتی ہے, اور پبلک فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جیسے ابھی کہا گیا کہ اس پہ 10 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ خرچہ آیا ہے اس اسٹیٹ فیونل پہ, ملکہ کے اسٹیٹ فیونل پہ. اور جو گن کیریج جو ہوتا ہے, جو جس پہ کفن تابوت رکھا جاتا ہے, اس کو جو رائل نیوی کے سیلرز ہوتے ہیں وہ کھینچتے ہیں. اور اس کو جو آرگنائز کرتے ہیں اس پورے ایونٹ کو, وہ جو ہوتے ہیں وہ ایئر مارشل ہوتے ہیں اور ان کے آفیسرز ہوتے ہیں. جبکہ جو سیریمونیل فیونل ہوتا ہے اس کے لیے کسی پارلیمنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور پبلک فنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور ان کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ ایک رائل فیملی کا جو ایک سینئر ہاؤس ہولڈ آفیسر ہوتا ہے, اس کو لارڈ چمبرلین کہتے ہیں, وہ دیکھ بھال لک آفٹر کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں. اور ان کو جو تابوت ہوتا ہے اس کو کھینچنے والے جو وہ رائل نیوی کے سیلرز نہیں کھینچتے ہیں بلکہ گھوڑے کھینچتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق پایا جاتا ہے سیریمونیل فیونل میں اور ایک اسٹیٹ فیونل میں. ملکہ برطانیہ نے اپنی زندگی میں
بہت عزت، بہت شہرت اور بہت نام کمایا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے یورپ کے اندر بہت ساری ریاستوں کے دورے بھی کیے ہیں، جن میں وہ بالخصوص جرمنی بھی گئی ہیں، وہاں بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ اور لیکن یہ کچھ تنازعات کی زد میں بھی رہی ہیں اور زیر تنقید بھی رہی ہیں، جن میں لیڈی ڈیانا کا فرانس میں وہ گاڑی حادثے میں ان کا مارا جانا تھا۔ ان کے اس حادثے کے تانے بانے بھی ان سے ملائے جاتے رہے ہیں، انہی کی کو اس سازش میں ملوث قرار دیا جاتا رہا ہے۔ پھر جو ان کا بیٹا ہے پرنس اینڈریو، سیکنڈ نمبر پہ وہ دوسرے نمبر پہ وہ ان کا بیٹا ہے پرنس اینڈریو، جو ڈیوک آف یورک ہے، اس پہ پر ایک کیس بنا تھا یہ گزشتہ عرصہ میں بچوں کے جنسی ہراسگی کے معاملے کا۔ تو اس کو کچھ پیسے کا لین دین کرا کے پھر اس کو فری پیسے دیا گیا یا اس کو ایک سیف ایگزٹ دیا گیا اس کو، تو اس سلسلے میں بھی یہ کافی زیر تنقید رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو پوتا، ان کے دو پوتے ہیں، ایک ولیم ہے اور ایک ہیری ہے۔ تو ہیری نے بھی اپنے چچا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک امریکن بلیک کمیونٹی سے ایک لڑکی سے شادی کی ہے، جو جن کا نام ہے میگن مارکل، وہ شوبز کی دنیا میں تھی۔ تو ان کے چچا نے بھی ایک امریکن لڑکی سے شادی کی تھی، جن کے عشق میں مبتلا کر انہوں نے بادشاہ سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ لیکن پوتے نے جو رویل فیملی کا جو ٹائٹل ہے اسے گیو اپ کر دیا ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو اس ٹائٹل کو چھوڑ دیا اس لڑکی کے پیچھے، جو بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، امریکہ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کو جو رویل فیملی میں ایکسیپٹنس نہیں ملی ہے، اس کا وجہ سے جو ہے وہ یہ ملکہ کافی زیر تنقید رہی ہیں۔